الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے ڈسٹرکٹ بار سدنوتی کے اپنے غیور وکلا کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم موقع پہ اس کچہری چوک میں کھڑے ہو کے انہوں نے وہ موقف پیش کیا جو ڈسٹرکٹ بار سدنوتی کا موقف ہے۔ اس معاملے میں جب یہ سپریم کورٹ بار نے، ہائی کورٹ بار نے اور آزاد کشمیر بار کونسل نے پہلے ہی تائید کر دی ایکشن کمیٹی کی، اور یہ تائید جو کی وہ میرٹ پہ کی۔ وکلا کبھی میرٹ کے خلاف کوئی بات نہ کرتے ہیں، نہ کسی کو کرنے دیتے ہیں۔ اس تائید کے بعد وکلا قیادت نے حکومت وقت کو اور ایکشن کمیٹی کو ثالثی کی پیشکش کی۔ ثالثی کی پیشکش کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ ہے کہ جو ایکشن کمیٹی کے 38 مطالبات ہیں اس میں سے کوئی ایک مطالبہ بھی وکلا یہ نہیں سمجھتے کہ یہ مطالبہ غلط ہے۔ جب مطالبہ صحیح ہے، جب عوام کے بنیادی حقوق مانگنے کے لیے عوام کھڑی ہے، تو پھر میری اس ڈسٹرکٹ بار کے غیور وکلا پیچھے نہیں ہٹتے۔ اور یہ صرف اس ڈسٹرکٹ بار سدنوتی میں ہم نے 2 دن کی ہڑتال کا اعلان کیا۔ آج اور کل ہم ہڑتال پہ ہیں۔ اس کا مقصد یہ نہیں کہ صرف اسی ہڑتال پہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے۔ ہم جب سمجھتے ہیں کہ ایکشن کمیٹی کے مطالبات درست ہیں تو پھر ان درست مطالبات اور ان جائز مطالبات کے ہم ساتھ لگے رہیں گے، ہمیں وہ پیچھے کبھی نہیں پائیں گے۔ یہاں پہ یہ بات کہنا بڑا ضروری ہے کہ کہا جاتا ہے کہ یہ تاجران کی بنائی ہوئی کمیٹی ہے اور ایکشن کمیٹی تاجران چلا رہے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ بالکل ٹھیک بات ہے، یہ تاجران کی بنائی ہوئی ہے، زیادہ تر اس میں تاجران ہی ہیں۔ لیکن کیا غلط ہے کہ اس 70 سالوں میں جو حکمران اس ملک نے، اس متنازع ریاست میں پیدا ہوئے، ہم ہمیشہ ان کو ووٹ دیتے رہے، لیکن انہوں نے جس سے ووٹ لیا اس کی کبھی خیال نہیں رکھا۔ خود وہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتے گئے اور میرا غریب سے غریب تر ہوتا گیا۔ آج میرے غریب، ہمارے ہاں غریب کو تعلیم میسر نہیں، امیر کو اچھا سکول میسر ہے، امیر کے لیے اچھے سے اچھا علاج ممکن ہے۔ غریب کی بات کی جائے تو بنیادی حقوق سے محروم ہے، لیکن جن کو ہم طاقتور بتانے دیں گے وہ خود تو طاقتور ہوتے گے لیکن ہمیں کمزور کرتے گے۔ تو میں بالکل درست کہوں گا کہ جو تاجران نے یہ بنائی کمیٹی اور پھر سارا عوام شامل ہو گیا، اس میں ہم جو وکیل ہیں ہم بھی سارے کے سارے شامل ہیں۔ کوئی یہ سمجھے کہ یہ تحریک اب ختم ہو جائے گی، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ایسی تحریکیں انقلاب لایا کرتی ہیں، یہ ختم نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جب کسی تحریک میں کسی فرد واحد کا کوئی مقصد نہ ہو، کسی فرد واحد کی کوئی ذاتی خواہش نہ ہو، ذاتی مطالبہ نہ ہو، تو ایسی تحریکیں کامیاب ہو جایا کرتی ہیں۔ اور یہ 53 جو ہیں جن کو ہم نے اقتدار دے کے بھیجا اسمبلی میں، انہوں نے ایک شو کر کے دیکھ لیا۔ اس شو میں یہ کہتا ہوں کہ جب برا وقت آتا ہے تو پھر ایسے ہی فیصلے کیے جاتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ کس نے ان کو مشورہ دیا کہ بھائی عوام ایک ساتھ ہو گئی ہے، عوام یکجا ہو گئی ہے، عوام بیدار ہو گئی ہے، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ آج تم رولا کوٹ کے مقام پہ جاؤ گے اور لوگ تمہارا استقبال کریں گے؟ کوئی تمہارا استقبال نہیں کرے گا، اس لیے کہ 70 سالوں سے تم نے
इस मुल्क को लूटा, तुमने इस मुल्क का लूट के कमजोर कर दिया। अब आवाम बेदार हो गई है। मैं इस मौका पे नेशनल जो कमेटी है, एक्शन कमेटी, और इसके कौन मेंबरान हैं, उन्होंने इससे कबल भी बहुत बेहतरीन फैसले किए। आज के इस इज्तिमा की रूह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपकी तहरीक मुझे लगता है कामयाब हो गई है, लेकिन इस तहरीक को कामयाब तर बनाने के लिए आपने पुरअमन रहना है, पुरतशद्दुद नहीं रहना, इसलिए कि बाकी सारी चीजें अपने अचीव कर ली। ये सारे सियासतदान मिलके भी इतने अवाम को इकट्ठा नहीं कर सकते, इसका निस्ब भी नहीं कर सकते। आपने सारे अवाम को अपने साथ लगा दिया और उसको जायज मुतालबात की रूह से लगाया है। इसको कहीं किसी ऐसे टोले की जद में आके इसको नाकाम नहीं बनाना, पूरा मन रह के अपने मुतालबात को मंजूर करवाना है। और ये मुतालबात इन्होंने मंजूर करने हैं, इसलिए कि इन मुतालबात को मंजूर किए बगैर ये अब नहीं रह सकते। और फिर मैं आपको पेश की खबर दे दूं कि ये जो 70 सालों से हम पे मसल्लत थी लीडरशिप, इसका वक्त अब आ गया। इनको कोई वोट नहीं देगा, वोट तो दूर की बात है, इनका लोग पीछा करेंगे। और जो रावला कोर्ट में इन्होंने कोशिश करके देख ली है, किसी साथी ने कहा कि इनके चेहरे पहचान लें। यहाँ चेहरे पहचानने वाली बात ही नहीं है। ये चेहरे जो हैं ये हमेशा के लिए पहचाने गए हैं। जब अवाम एक तरफ है, अवाम आटे की बात करे कि आटा सस्ता चाहिए, अवाम बात करे कि बिजली की कीमतें कम करें, और इन अशरफिया की मुराद को कम करते हुए मौत पड़ती है इनको। मैं पूछता हूँ कि गरीब आटे की बात कर रहा है, गरीब बात कर रहा है कि बिजली के बिल और बिजली की यूनिट्स को कम उसका दिया जाए हमें बिल, तो यहाँ पे इनका हिसाब ही कोई नहीं है। जितना मर्जी बिल इस्तेमाल करें, बिजली इस्तेमाल करें, जितना मर्जी पेट्रोल इस्तेमाल करें, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। इनके लिए कोई कैद नहीं है, कैद है तो मेरे गरीब के लिए है। इस तरह मैं आज जहां जो एक फर्द यहाँ आया है, मेरे उकला के अलावा भी उन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। आपको जहां हमारी जरूरत पड़ेगी हम आपके साथ होंगे, लेकिन शर्त यह है कि आपने पुरअमन रहना है। जब तक कि आप पुरअमन होंगे और अपने मुतालबात को मनवाने की कोशिश करेंगे, हम आपके साथ हैं। मैं इसी पे खत्म करता हूँ। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया।